انہاں دے کچھ رہنماواں نے حضور علیہ السلام دی ذات اقدس کے اندر گستاخانہ جملے، توہین آمیز گفتگو، نازیبا کلمات، تمام کائنات دے مسلمانوں دے جذبات کو انہوں نے مجروح کیتے۔ پوری دنیا مسلمان سراپا احتجاج نے، بالخصوص پاکستان کے اندر آج یوم احتجاج منایا جائے۔ ناموس رسالت کے جمعۃ المبارک دے خطبات دیتے جا رہے ہیں۔ نماز جمعہ تو بعد اکثر جگہ تے ریلیاں دا اہتمام ہے، احتجاجی جلوساں دا اہتمام ہے۔ مسلمان گناہگار ہو سکتا ہے، سیاہکار ہو سکتا ہے، حتیٰ کہ شرابی بھی ہو سکتا ہے، نشئی بھی ہو سکتا ہے، سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، لیکن کوئی بھی مسلمان کیا گزریا بھی مسلمان ہوئے وہ اپنے محبوب دی توہین برداشت نہیں کرتا۔ بے شک اللہ بھی اپنے نبی دی توہین برداشت نہیں کرتا۔ کوئی اہل ایمان کلمے دی عظمت اس نے دل میں ہوئے، ایمان دی ایک رتی بھی وہ کلمے ہوئے، وہ اپنے آقا دی نالین پاک دے نال جڑی مٹی دے ذرے لگ جاتے ہیں انہاں مٹی دے ذریعہ دی بھی توہین برداشت نہیں کرتا۔ لہذا حضرت نوح علیہ السلام دا واقعہ انشاءاللہ بشرط زندگی رہی تھے اگلے جمعے عرض کریں گے۔ آج اس عنوان تے میں گفتگو کراں گا تاکہ ساڈا بھی حصہ پہ جائے حضور علیہ السلام دی ناموس دے حق وچ بولن والے ہمیشہ۔ سبحان اللہ۔ اسی ہندوستان نہیں جا سکتے لیکن آقا دے حق وچ آواز سے بلند کر سکتے ہیں۔ بے شک بے شک۔ حضور دی ناموس اور آپ دی عظمت اور آپ دی بلندی اور آپ دی شان اور منقبت دے نعرے تے لگا سکتے ہیں۔ خالق کی کائنات نے قرآن کریم سے اتنا سخت جملہ کسی دے بارے استعمال نہیں فرمایا جتنا سخت جملہ حضور دے بے ادب اور گستاخ دے بارے استعمال کیا۔ ولید بن مغیرہ بہت بڑا مشرک سی، انہیں حضور علیہ السلام دے بارے نازیبا کلمات کہتے ہیں اور رب نے پہلے تے اپنے محبوب کو تسلی دی تھی۔ تسلی دین تو بعد فرمایا اُتُلُّمْ بَعْدَ ذَلِكَ زَدِيمٌ، دل تھام کے بیٹھو تو ادھا ترجمہ سنو کہ اللہ نے کتنا سخت جملہ اپنے حبیب دے گستاخ دے بارے استعمال فرمایا۔
اتلم بعد ذالک ظلیم، محبوب جڑا تیرا بے ادب تے تیرا گستاخ ہے وہ اپنے باپ دا ہی نہیں۔ بڑا سخت جملہ بھی کسی نے پنجابی جو کہنا تو حرام دا ہے۔ اپنے باپ دا جڑا بندہ ہوئے نا، اپنے باپ دا یعنی انہی کہو حلالی حضور دی توہین نہیں کر دے۔ بے شک سارے بولو بھائی، حلال ذاتے حضور دی توہین نہ کر دے نے، نہ برداشت کر دے نے، نہ کسی نو کرن دے دے نے۔ جب قرآن کی آیت آئی بعض علماء نے لکھے کہ ولید نے تلوار چکی اور تلوار چک کے اپنی ماں دی گردن تے رکھ دیتی۔ ماں پوچھے کی گل ہے؟ کہتا جی محمد دی اتے قرآن دی آیت نازل ہوئی ہے اور اللہ نے اپنے محبوب کو دسیا کہ یہ بندہ اپنے باپ دا نہیں۔ مینوں تے نہیں پتا کہ میں اپنے باپ دا یا کسی اور دا، تو دس ماں دی گردن تے تلوار رکھ جاتا، تو دس خیانت نہیں کی تھی۔ اگر تھوڑا جا اپنا غور کریے، سارے ماشاءاللہ اہل علم بیٹھے ہیں، صاحب ایمان بیٹھے ہیں، تھوڑا جا غور کریے، کافر سی، مشرک سی، گستاخ رسول سی، اندر وہ سمجھتا سی بھئی قرآن جو رب کہہ دے نا وہ غلط نہیں ہوتا۔ بھئی اندر وہ سمجھتا سی تے اپنی ماں کو پوچھنے لگا میں کدھا؟ یہ تو دیکھیں کہ میرا بیٹا جارحانہ انداز سے ہو سکتا ہے میں نقصان نہ پہنچایا۔ انہیں پھر دسیا کہ تو اپنے باپ دا واقعی نہیں۔ اور بعض مفسرین نے لکھا کہ 18 سال دی عمر ہو گئی ولید دی، 18 سال تک کوئی انہوں قبول نہیں سی کردا، کوئی نہیں سی کہندا کہ دا پتر ہے۔ 18 سال بعد مغیرہ نے کیا کہ ایدی مانال میرے نجائز تعلق آسی ہے میرا پتر ہے، تاں پر ولید بن مغیرہ کہلایا۔ 18 سال تک انہوں باپ ہی نہیں لبیا۔ اللہ نے راز کھولیا کیوں؟ حالانکہ اللہ نے بڑے پردے رکھ دے۔ رب نے راز کیوں کھولیا؟ رب نے اس لئے یہ راز کھولیا تاکہ دنیا میں پتہ چل جائے کہ جڑا میرے محمد دی گستاخی کرے نا اللہ پھر تو پردے نہیں رکھ دا۔ جڑا نبی دی عزت نہ کرے، کملی والے دی عزت نہ کرے، جڑا حضور دی بے ادبی اور توہین کرے، اللہ پر دی عزت والے دی عزت کوئی نہ کرے، اللہ دی عزت نو کی کرنا بھائی۔ مفسرین نے ایک واقعہ بیان فرمایا اور قرآن کی آیات اور شان نزول نازل ہوئی ہیں۔ ایک سفر دے موقع دے حضور واپس آ رہے سن جنگ تو ایک انصاری اور ایک مہاجر دی آپس دے اندر کسی گل تو تکرار ہو گئی، بحث ہو گئی، جھگڑا ہو گئی۔ مہاجر انہوں کہتے ہیں قرآن کے اندر جڑا مکے جو مدینے حضور نے ہجرت کر کے گئے سن، اور انصاری وہ سن جنہوں نے حضور علیہ السلام دی مدینے وچ مدد کی تھی، استقبال کیتا سی، نصرت کی تھی۔ مدینے والے لوکل لوگ انصاری کہلاندے نے، جڑے مکے جو گئے سن وہ مہاجر کہلاندے۔ جو پاکستان ہندوستان تو پاکستان آن والے مہاجر کہلاندے نے، اس والے لوگ لوکل کہلاندے۔ انہاں دے اندر عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین انہیں دو گلاں دونوں کی لائی چھوڑ لئی کہ منافق دا کم ہوندا ہے جلدی تے تیل پانا، منافق دا کم ہوندا ہے گل بن بھی رہی ہو تے خراب کر دینی، منافق دا کم ہوندا ہے حالات خراب کرنے، لا اینڈ آرڈر دا مسئلہ پیدا کرنا۔
انہیں جا کے انصاریاں تو کیا بھی اور انہوں کھلاؤ، اور انہوں پلاؤ، اور رہساں دیو، اور انہوں دا اکرام کرو، اور انہوں رشتے دیو، اور انہوں سنبھالو، اور انہوں دا استقبال کرو۔ آج انہیں سر چڑھ گئے نے مہاجر کے توڑے نہ لڑن پہ دے نے، توڑے گریبان تک آ گئے نے، توڑے سامنے اچھی بول دے نے۔ وہ دی زبان جو جملہ نکلیا نقل کفر قوت نباشت کہ وقت آ لین دیو، مدینے پہنچ لین دیو، اسی عزت والے لوگ ذلیل لوگاں مدینیوں کڑ دیاں گے۔ یعنی انہیں حضور دی توہین کی تھی، حضور دے صحابہ دی توہین کی تھی، اپنے آپ نے عزت والا کیا، بعد اللہ حضور نو اور حضور دے صحابہ نو دوسرا جملہ بولیا۔ اوتے ایک چھوٹا ننہ جا صحابی، کم عمر صحابی، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ اس سن رہے سنو دی گفتگو، انہوں نے جا کے حضور علیہ السلام نے دسیا کہ یا رسول اللہ آج حج کر دیتی بے ادبی دی عبداللہ بن ابی، بڑی توہین کی تھی انہیں۔ حضور علیہ السلام نے عبداللہ بن ابی مطلب فرمائے، آگے عبداللہ بن ابی ہاں بھئی تو گل کہی ہے تے منافق دی علامت دے ہوئی ہے کہ وہ گلنا تھوڑیاں کر دے تے قسمہ زیادہ چک دے، گل تے قسم چکے گا۔ حضور نے منافق دی نشانی بتائی، امانت خیانت کرے گا، جھوٹ بولے گا اور قسمہ زیادہ چکے گا۔ انہیں قسمہ چکنے شروع کر دی تھی، حضور نے دی قسمت اعتبار کر لیا۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طلب فرمایا اور ڈانٹیا حضرت زید کو، ایک قبیلے کے سردار دے خلاف کو الزام لایا ہے، تینوں یہ گل نہیں سی کرنی چاہیے تھی۔ حضرت زید بڑے پریشان ہوئے، بڑے غمگین ہوئے، اور پھر انہاں اوتھے ہی گل کی تھی جتھے بندی سی، سارے نے سبحان اللہ نہیں آئی، اوتھے ہی گل کی تھی جتھے انہوں اپنا حال سنایا جنہوں سنانا چاہیے تھا سی، انہوں ہی اپنا دکھڑا سنایا جنہوں سنانا چاہیے تھا سی، انہوں ہی دسیا جڑا عالم الغیب سی۔ دلے بول دے حضور دے حق جڑا اونچی بول رہا سبحان اللہ۔ حضرت زید سیڑ دے ہو کے کہنے لگے یا اللہ گل میری نہیں، گل ہے تیرے محبوب دی عزت دی، اگر تو آج نہ بولے آئے راز نہ کھولیا قیامت تک تاریخ لکھی جائے گی کہ کدی کدی صحابہ بھی نعوذ باللہ جھوٹ بول لیں دے سن۔ اللہ نہ نبی دے خلاف برداشت کرتا ہے تے نہ نبی دے صحابہ دے خلاف کوئی گل برداشت، بے شک اجے بھی نہیں بولے تو نبی دی گل ہوئے اللہ برداشت نہیں کرتا، صحابہ دے خلاف کوئی گل ہوئے اللہ برداشت نہیں کرتا۔ یہ تو رب نے کہنا کہ اس طرح ایمان لے آؤ جی میں ایمان والے ایمان لے آئے، صحابہ ایمان لے آئے، تے کافر کرنے لگے نعوذ باللہ ہے تے بے وقوف نے، صحابہ بے وقوف نے، اسی بے وقوفہ دی طرح ایمان لے آئیے۔ رب نے انجی کیا جی میں انہاں کہہ فرمایا جڑے دے صحابہ نو بے وقوف کہہ رہے ہیں نا اصل انجی آپ بے وقوف، کیا بات، جو جملے صحابہ دے خلاف وہی جملے اللہ نے کافروں دے خلاف بولے۔ ثابت ہویا کہ اگر کوئی بندہ صحابہ نے جنہیں کبھے انہوں انجی کہنا چاہیے، سمجھ کوئی نہیں آئی تو گھر نہ کہہ جائے۔ مثلا ایک پتہ کہتا ہے کہ صحابہ ایمان والے نہیں، اسی انہوں کی کہنے بولے بولو ایسا بولو اللہ ٹھیک نہیں، یہ بندہ کبھی صحابہ ایمان والے نہیں، قرآن دی روح دے مطابق اسی کی کہنے تو ایمان والا اسی بولو بھائی۔ اگر کوئی کبھی نعوذ باللہ صحابہ کافر سن اسی کی کہیں گے، کسی فرقے مسلک کا نام نہیں لینا حالات ٹھیک ہے،
کوئی کہنے والا ہو گئے ایک گل دیوبندی کرے بریلوی کرے وہابی کرے سین کرے شین کرے جو بھی انج کرے انہوں انجی کہنا رب دی سنت ہے یا اللہ قیامت والے دن میں کی جواب دیا گا کلو نے کہی ہے جھوٹ وہ بول گیا ہے قسمہ اور چک گیا ہے تیرے نبی نے نہ دیا جھوٹیاں قسمہ تھے بظاہر اعتبار ہی کر لیا ہے آواز آئی میرا زید گھبرا نہیں سبحان اللہ میں تیرے نال اللہ صحابہ دے نالے اللہ مومنہ دے نالے اللہ ایمان والیاں دے نالے اللہ ابو بکر دے نالے اللہ عمر دے نالے اللہ عثمان دے نالے اللہ علی دے نالے اللہ بلال دے نالے والذی ارسل رسولہ بالہدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلی وکفی باللہ شہیدا محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم جڑے میرے محمد کے نال نے اللہ فرماندے میں انہاں دے نال دلیل کیے غار ثور دے اندر جدوں کافر دروازے تے پہنچ گئے تے حضرت ابو بکر کہنے آقا مشرک آ گئے دشمن آ گئے اسی پکڑے جاواں گے تے میرے نبی نے تسلی دے کے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا کر غم نہ کر اللہ ساڈے نالے اللہ مصطفیٰ دے بھی نالے اللہ صحابہ دے بھی نالے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کال ملا کے بیٹھے نے یا اللہ اپنے محبوب علیہ السلام نے دس دے تیرا یار سچا ہے اے بے ایمان جھوٹ پہ بول دے حضرت جبریل علیہ السلام آ گئے میں سونیا اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسول والله يشهد ان المنافقين لكاذبون قسمہ چک دینے قسمہ چک کے کہہ دینے تسی اللہ دے رسول ہو میرے سونیا منافقاں دی قسمہ تے اعتبار نہیں کرنا اپنے یار دی سادہ گل تے اعتبار کر لینا تیرا زید سچ بول دے انہاں بے ادبی تے توہین کیتی ہے انہیں جھوٹ بولے ہے تیرے سامنے قسمہ چک کے سچا ثابت ہو گیا گل مک گئی مدینے قافلہ روانہ ہویا اللہ دی شان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دا صحابی عبداللہ جڑا عبداللہ بن عبی دا بیٹا ہے باپ رئیس المنافقین بیٹے نو اللہ نے ایمان دی دولت مالا مال کیتے جڑی محدل کر رہا سانو کوئی پیارا نہیں آمنہ دا لال پیارا ہے باپ ایک پاسے ماں ایک پاسے رشتے دار ایک پاسے کائنات ایک پاسے حال کوٹھیاں بنگلے ایک پاسے اقتدار ایک پاسے دنیا دے بڑے بڑے سرمایہ دار ایک پاسے خدا دی خدائی ایک پاسے مصطفیٰ دی مصطفیٰ ایک پاسے اسی کملی والے نو پسند کرنا ہے کائنات ٹھکرا دینا گے پر محمد دی ذات نال پیار کرانگے صرف آقا دی ذات نال پیار نہیں مومن دے حضور دی ذات نال بھی پیار کر دے آپ دی بات نال بھی پیار کر دے آپ دی حیات نال بھی پیار کر دے آپ دے چہرے نال بھی پیار کر دے آقا
قربہ نال بھی مومن پیار کر دے آقا دے سینے تے پسینے تے مکے تے مدینے نال بھی پیار کر دے آقا دی خلوت تے جلوت نال بھی پیار کر دے آقا دی صورت نال بھی پیار کر دے مومن تے آقا دی سیرت نال بھی پیار کر دے آقا جڑی گلی جو گزر جان اس گلی دی مٹی اکھیاں دا سرما بنندا ہے آقا جس غار جو چلے جان اے لوگی مغاراں دیاں زیارتاں واسطے سفر کر کے جاندے نے آقا بدر وچ گئے لوگی بدر دیاں زیارتاں واسطے جاندے نے یعنی آقا دی ایک ایک ادا نال محمد دا غلام پیار کر دے محبت کر دے آقا دیاں سواریاں نال بھی غلام پیار کر دے نے آقا دی آل القاب اصحاب ازواج بنات دوی مسلمان احترام کر دے نے آقا دیاں نوکراں دے نوکر دوی لوگی احترام کر دے نے آقا دی نال جڑی چادر دی نسبت ہو جائے اسی اس چادر دوی احترام کرنے آئے آقا دے موجود مبارک نال جس لباس دی نسبت ہو جائے اسا اس لباس دی بھی عزت کرنے آئے مومن محمد دی عزت ضروری ہے ہمیں آقا دی ایک چیز نسبت والی چیز دی نسبت کی عزت ضروری ہے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ عبداللہ بن عبی دا بیٹا ہے جدو انہیں سنیا میرے باپ نے میرے محبوب دی توہین کی ہے مدینے دے دروازے دے رستے کھڑے ہو گئے ابو بکر جا رہے ہیں عمر جا رہے ہیں اچانک دے باپ دی سواری آئی سواری میں پکڑ کے تھلے بٹھایا باپ دے گرے باندھ کے پکڑیا پکڑ کے زمین تے بٹھایا اور دے سینے تے لت رکھ لئی تے تلوار کھڑی کر لئی لوگی ایک کے حیران نے باپ نالے جدا سلوک کیوں کیا کرنے انہیں کیا میں سنے آئے انہیں میری آقا دی توہین کی ہے میں وہ کردہ نہیں اتار دیا گا میں وہ ٹکڑے ٹکڑے نہ کر دیا جڑا میرے محمد کی عزت نہ کرے کیوں باپ پیارا نہیں زہرا کا باپ پیارا ہے صحابہ کہنے چھڑ دے تیرا باپ ہے پتہ نہیں چھڑنا انہی دیر نو آقا آگئے صلی اللہ بلند آواز نال صلی اللہ علیہ وسلم حضور آگئے عبداللہ کی بیا کرنے آقا یہ میرا باپ ہے میں تائیوں تمہیں پوچھ رہے ہیں یہ کیوں بیا کرنے سونے انہیں توڑی شان جبی ادبی کی دیئے توڑی توہین کی دیئے توڑی گستاخی کی دیئے میں گردن اتار کے دنیا نو دسنا چاہنا صحابہ دی عزت قدیمی مت غلط سوچنا صحابہ محمد نالے نہ پیار کر دینے باپ مقابلے میں آ جائے باپ نو سیر دے کر دینے مصطفیٰ نو سامنے رکھ دینے ایک غزوے دے موقع تھے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا سکا مامو سامنے آ گئے بس پھر عمر نے تلوار کر لی سیدھا ہو جا انہیں کہا عمر میں تیرا مامو ہے مامو میں مامو بعد مصطفیٰ پہلے سبحان اللہ جن کے دل میں عمر ہے وہ بولے گا سبحان اللہ مامو بعد میں حضور پہلے باپ بعد میں حضور پہلے چچا بعد میں حضور پہلے سبحان اللہ اسی غزوے دے موقع تھے ایک صحابی دا بڑا بھائی یہ صحابی ہے بڑا بھائی دشمنہ والو آیا ہے وہ قابو آ گیا انہوں نے رسیاں دے نال چنگی طرح ایک صحابی بن رہا سی وہ جا چھوٹا بھائی پتا کیا کر لگا انہوں چنگی طرح بننی یہ دی ماں بڑی امیر ہے بڑا مال لبے گا انہیں کہا میں تیرا بھائی ہوں نے کہا چل لو بھائی نہیں مصطفیٰ پیارا ہے انہیں کہا میں تیرا مامو ہوں انہیں کہا مامو بعد وچ آقا وہ تو سارے بھائی رشتہ داری بعد وچ حضور دی تابعداری پہلے اج تینوں
مامو سمجھ کے معاف نہیں کرنا، تینوں حضور دا گستاخ سمجھ کے قتل کر کے دنیا نو دس دینے۔ کوئی پیارا نہیں، صرف مصطفیٰ پیارا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسے صحابہ حضور سے پیار کرتے تھے، اور کوئی صحابہ کی دیانت پہ پھر بھی شک کرے کہ یہ لالچ کے لیے آئے تھے، یہ کرسی کے لیے آئے تھے، یہ خلافت اور مسلح کے لیے آئے تھے۔ خدا کا خوف کرو، جو اپنے ماموں کو دشمن رسول سمجھ کے مار دے، جو اپنے باپ کو معاف نہ کرے، جو اپنے حقیقی بھائی کو معاف نہ کرے، یہ لالچ میں نہیں آئے تھے، نہ کرسی کے لیے، نہ خلافت کے لیے، نہ جاہ و جلال کے لیے آئے تھے، فقط آمنہ کے لال کے لیے۔ اللہ جڑا اچھی سبحان اللہ کبھی وہ آج رات خواب جو حضور کا دیدار ہو جائے۔ آقا آ گئے، کون آ گئے؟ کون آ گئے؟ این کر کے حضور والوے کیا، حضور نے اپنے دیوانے والوے کیا، کی گلے آقا نے توڑی توہین کی تھی ہے، میری توڑ لا دینی ہے۔ حضور مسکرا کے فرمان لگے، تیری غیرت تا تقاضے مار چھڑیے، میری رحمت تا تقاضے معاف کر چھڑیے۔ اور میرے اپنے ذوق کے میں نے مجھے لگ رہا ہے جی میں حضور دے صحابی نے حضور والے لے کے آکے ہونا ہے۔ اب میری نگاہ میں، اب میری نگاہ میں جچتا نہیں کوئی، پلو سارے اب میری نگاہ میں، اب میری یا اللہ جڑا دور نال پڑے نو خواب آوے، تے خواب جو حضور دا دیدار ہوئے، تے سبا کے اب میری نگاہ میں، اب میری نگاہ میں جچتا نہیں کوئی، اب میری نگاہ میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میری سرکار، جیسے میری سرکار، ایسا نہیں کوئی، جیسے میری سرکار، ایسا نہیں کوئی۔ حضور کے عاشق بیٹھے جو گستاخی کرنے والے زندہ نے، حضور دیاں نعتاں پڑھن والے بھی زندہ ہونے چاہیے نے۔ جیسے میری سرکار، ایسا نہیں کوئی، جیسے میری سرکار، ایسا نہیں کوئی، اب میری نگاہ میں، اب میری ماشاءاللہ اب میری اللہ جمعہ دا وقت دے، تینوں تیری قدرت دا واسطہ ہے۔ کل قیامت والے دن جدو افرا تفری دا عالم ہوئے، حضور دا دیدار بھی ہو جائے، حضور سنو اکھڑ پیچھے پیچھے میرے آ جاؤ جنت دے اندر، اسی سارے میرا کی اب میری نگاہ میں، اب میری ماشاءاللہ بچے جت گئے، نیانے جت گئے، سیانے ہولی پر بول دینے، اب میری نگاہ میں جچتا نہیں کوئی، ماشاءاللہ اب میری نگاہ میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میری سرکار، 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 ایسا ایسا نہیں کوئی، اب میری نگاہ میں۔ ذرا
جدو گھر جاتے سن تے آپ دا سایہ ہوندا سی حضرت عائشہ فرماندیاں نے ایک دن میرے گھر وچ کوئی مینوں سایہ نظر آیا تے نال ہی حضور آ گئے قدرتی بات ہے سورج ہوئے انج دا پھر بندہ انج جا رہے ہوئے تو سایہ آگے آگے ہو جائے سایہ سورج انج ہوئے بندہ انج جا رہے ہوئے تو سایہ اگر سبحان اللہ کی انشاءاللہ ہوئے نا تو بڑے اچھی جی گل ہے رب نے کیا بھی سایہ آگے ہوتا ہے تو میں نہیں چاہتا کہ کوئی میرے دوسری بات کہ میرے نبی دا رب نے سایہ کو اٹھایا اس لئے اٹھایا ہے کہ کوئی ناپاک مشرک یہودی کافر عیسائی پلید پیر میرے پاک محمد سائے پہ نہ رکھے اللہ تے اپنے محبوب دے سائے نوی پلیدیاں تو بچا کے رکھیا ہو جائے تے پلیدہ تو بچا کے رکھیا ہو جائے پھر میں کمار تے بجا ہوئے گا جدا اللہ اپنے محمد دے سائے تے بھی کسے پلیدہ قدم نہیں ہونے دیندہ وہ اللہ نبی دے بشتر تے کوئی ناپاک عورت کی میں آن دے گا میرا نبی پاک کے نبی دیا بیویاں بھی خدیجہ بھی حفصہ بھی حبیبہ بھی سلمہ بھی سیدہ ماریہ بھی سیدہ زینب بھی سیدہ ام حبیبہ بھی سیدہ سودا بھی سیدہ عائشہ بھی سیدہ عائشہ بھی عائشہ دا حجرہ بھی حجرے دے ستے بھی حجرے دے کھول جڑے جاندے نے بھی پاک نے اب میری نگاہوں میں جچتا اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی اچھا آقا تسی روک دیتے نبی روکے تے صحابی روک جاندے دل کر رہے ہیں اسی بھی قتل کر دے نبی نے آکھا دی مار اور دل دی نہیں منی صحابی نے دل دی نہیں منی کی دی منی مصطفیٰ دی کی دی منی اچھی کہتے ہو دل تیرے پاس بھی ہے دل میرے پاس بھی ہے لیکن دل صحابہ کے پاس بھی تھا تیرا میرا دل اور صحابہ کا دل اب مانتے ہیں دل کی صحابہ مانتے تھے مصطفیٰ کی اچھا آقا ایک شرط تے چھڑنا ہے کیڑی ایتھے ہی پیار کرے محمد عزت والا ہے میں ذلیلا ایتھے ہی نعرہ مارے تیری عزت دا ایتھے ہی نعرہ مارے تیری عظمت و بلندی دا اور اپنے آپنوں ذلیل کرے تاں چھوڑاں گا انہیں آکھیا پتر میں اقرار کرنا محمد تو اڈا عزت والا کوئی نہیں صلی اللہ محمد تو بڑا عزت والا کوئی نہیں اور اپنے آپ نے کہنے لگا میرے تو بڑا ذلیل کوئی نہیں کہاں چھڑے آپ یہ ہے عزت مصطفیٰ یہ ہے مقام مصطفیٰ حضور کے مقابلے میں کسی کو برداشت نہیں کریں گے باپ آئے ماں آئے بھائی آئے رشتہ دار آئے تایا آئے چاچو آئے مامو آئے محلے دار آئے رشتہ دار آئے ہمیں کسی کی پرواہ نہیں ہمیں چاہیے مصطفیٰ چاہیے ہمیں کون چاہیے فضل رب العلا اور فضل رب العلا اور یا
پہننے کے لیے عالی شان کپڑے نہ ملے گزارا ہو جائے گا، پینے کے لیے پانی نہ ملے گزارا ہو جائے گا، کھانے کے لیے کھانا نہ ملے گزارا ہو جائے گا، ارے کچھ بھی نہ ہو تو گزارا ہو جائے گا، اگر دل میں عشق مصطفیٰ نہ ہوا تو گزارا۔ مثلا مکان نہ ملے، لوگ پولیوں میں رہتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا رات کو یہ سڑکوں کے کناروں میں فٹ پاتھ پہ لوگ سو رہے ہوتے ہیں، جی ڈی ایس چوک میں جائیں لوگ چوک میں سو رہے ہوتے ہیں، اسٹیشن میں سو رہے ہوتے ہیں، کھانا نہ ملے زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، بھوک سے مر جائیں گے، پانی نہ ملے پیاس سے مر جائیں گے، زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا مر کر قبر میں جانا، قبر کی تحریک میں پہنچنے، چار دیواری میں پہنچنے، وہاں یہ سوال نہیں ہوگا کہ روٹی کتنی کھاتی تھی، وہاں یہ سوال بھی نہیں ہوگا کہ پانی شربت کتنا پیا تھا، وہاں یہ سوال ہوگا کہ دل میں عشق مصطفیٰ ہے۔ اگر حضور کی محبت ہو گئی، دل میں عشق مصطفیٰ ہوا تو بیڑا دو سے بیڑا سب کا پار ہو جائے گا، ورنہ سب کا کھانا خوار ہو جائے گا۔ سندھ کے علاقے میں ایک قادیانی تھا، بہت بڑا امیر زمیندار، آپ بھی وہاں بڑے امیر لوگ ہیں قادیانی، اس کا ایک دوست تھا، اس کا نام تھا حاجی مانک، سندھی زبان میں، آپس میں بڑی گہری دوستی سی ان کی، ابھی یہ پاکستان نہیں بنا تھا، تحریک ختم نبوت میں چل رہی تھی، اس نے حضور علیہ السلام کی شان میں قادیانی نے کوئی نازیبا کلمات کہہ دی، کسی نے حاجی صاحب کے گھر پیغام بھیج دیا کہ حاجی صاحب کے دوست نے آج حضور کی توہین کی ہے، اور حاجی صاحب سنتے رہے۔ جب حاجی صاحب گھر پہنچے، دروازہ کھٹکایا، بیوی کہتی ہے کون؟ میں تیرا خامد حاجی صاحب۔ کہنے لگی یہیں کھڑے ہو کے طلاق دے، نہیں چاہیے مجھے تیرا ساتھ، تیرے جیسا خامد نہیں چاہیے۔ کیا ہوا؟ کہنے لگی میرے محبوب دی توہین ہوئی، تو سندا رہا ہے، گھر کیوں آیا ہے، مر کیوں نہیں گیا، مار کیوں نہیں دیتا؟ وہ کبھی دروازہ کھول کبھی نہیں کھولنا، پہلے طلاق دے۔ انہیں کہ دفعہ کھول کے صحیح، اس کے بعد اگر نہ ہوئے تو طلاق لے لیں۔ مجبوراً دروازہ کھولیا، حاجی صاحب اندر گئے، کہاڑی چکی، ایمان ہوئے دل میں جن اندر ہے۔ انہیں کہا میرے کو اس ویلے سامان کوئی نہیں سی، کہاڑی چکی تیز کی تھی، وہ اپنے کھیتاں دے اندر سیر کر رہے سی، وہ قادیانی پہنچے تھے، جا کے انہیں کہا میرا دوست آ رہا ہے کوئی کر نہیں، کول پہنچے، سب تو پہلے انہیں سرج کہاڑی ماری، آگے دماغ میرے محمد کے خلاف سوچتا سی، کہہ سبحان اللہ، پھر انہیں سینے تیوار کیتا ہے، اس سینے میرے محمد کا بہت موجود سی، پھر انہیں ہاتھ کٹے، یہ ہاتھ میرے محمد کے خلاف اشارے کر دے سن، پھر انہیں پیر کٹے، یہ پیر میرے محمد کے خلاف میں بلوچ جل کے جاندے سن، ٹکڑے ٹکڑے کر کے کہاڑی ہاتھ پکڑ کے گھر نہیں گیا، سیدھا تھانے پیش ہو گیا۔ انہیں کہا کہاڑی خون آلود کی کر کے آئے؟ کہنے لگا خنزیر مارا ہے۔ انہیں کہا بھی خنزیر مار کے آئے تو گھر جہاں خنزیر مارا تھا تو کوئی پتہ نہیں، پتہ کہ نہیں بندہ سی ہے سی خنزیر، جن ماری پرانے ذمہ دار نے مارے، گرفتاری ہو گئی، کیس چلیا، سزائے موت ہونی سی، آخری دن آخری فیصلہ ہونا سی۔ وکیل کرے ایک دفعہ کہہ دے جدو میں ماریا سی میرا دماغ دکھانے نہیں سی، جدو میں ماریا سی میں ذرا بے ہوش سا، جدو میں ماریا سی میں ذرا پاگل پن سا۔ تو حاجی صاحب کہنو پاگل ہو گئے، کوئی تو کم ہوش نال کیتا ہے، کوئی تو کم ہوش نال کیتا ہے، وہ کم تو میرے کلو میں ہوشی میں ذکر کرانا چاہنے۔ سارے وکیل
ہاتھ کھڑے کر لے ہن تینوں سزا ہونی ہے ساڈیاں وکالتاں جواب دے گئیاں دل تے ہاتھ رکھنا اگلی گل تے کوئی زبان خاموش نہ رہے راتی کال کوٹھڑی دے اندر جیل دے اندر بیرک دے اندر حاجی صاحب ستے نے دل میں خیال ہے اس وکیل دی کوئی نہیں پیش ہونا راتی خواب آیا تے خواب جو حضور دا دیدار ہویا بنا خبران نہیں کل عدالت محمد تیرا وکیل ہوئے گا سبحان اللہ سبحان اللہ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت کل میں تیری وکالت کروں گا نہیں کوئی وکالت کرتا نہ کرے پہنچی عدالت دے اندر اور دل میں ذرا خوف بھی نہیں سی حضور خود خواب وچ دس جان کی تیری وکالت میں کرنی ہے تو جیتا وکیل محمد ہو گئے صلی اللہ آواز نہیں آ رہی یار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد رکھیے ناموس رسالت کے لیے کام کرنے والوں گھبرائیے نا ناموس رسالت کا پہرا دینے والے لاوارث نہیں ہمارا وکیل اللہ ہے اس کا رسول ہے ناموس رسالت کے لیے کام کرنے والے ختم نبوت کے لیے کام کرنے والے دین کے لیے کام کرنے والے لاوارث نہیں ہیں عدالت میں جب پہنچے تو جج نے جب فیصلہ لکھا اس نے لکھی سزائے موت جب اس نے پڑھا تو لکھا ہوا تھا بری جج بڑا حیران آخرکار وہ کہنے لگا کہ جب حاجی مانک نے اس کو قتل کیا تھا تو اس وقت اس کا دماغ ٹھیک نہیں تھا کیا مطلب تھا کہ غصہ اتنا تھا کہ اس وقت دماغ اس کا کام نہیں کر رہا تھا اس کا کام کر گیا تو پھر لکھتا ہے میں لکھتا ہوں سزائے موت لکھا جاتا ہے بری مجبوراً لکھ کے بری کر دیا اور کہنے لگا کہ تیرے پیچھے کوئی غیبی طاقت ہے اور وہ طاقت کون سی تھی کملی والا کون تھا بولو فضل بندہ لوہار ہوئے نام استا غازی پہن ترکھان ہوئے نام استا غازی علم الدین ہوئے پھر حافظ حاجی سی نہیں کام کیا اس نے قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ نے مقدمہ لڑا میاں والی جیل میں قائد اعظم ملنے گئے کہا بھئی علم الدین ایک چھوٹا سا میرا وکیلوں والا مشورہ مان لے کل چھوٹ جاؤ گے کہا کیا ان کو کہہ دے کہ جب میں نے اسے قتل کیا تھا تو میں اس وقت ہوش میں نہیں تھا تو کہا محمد علی جناح صاحب ایک ہی کام ہوش میں کیا ہے وہ یہ ہے باقی تو بہت ہوشی بھی کیے یہی کام کیا ہے اور کہا قائد اعظم محمد علی جناح کو کہنے لگا کہ محمد علی آپ کو بتاؤں جب سے یہ میں نے کیا ہے آپ کو پتہ ہے مجھے کیا ملتا ہے کیا ملتا ہے قائد جیل کی کال کوٹھڑی میں ہر رات خواب میں مجھے حضور کا دیدار ہوتا ہے یہ وہ نشہ ہے نشہ اور پھر دیکھیے جب پھانسی کے پھندے پہ غازی الدین کو لے کے چلے ماں آواز کے مار کے کہتی ہے بیٹا ایک نظر میری طرف دے آخری دیدار تو میرا کر میں تیرا کروں
عامر چیمہ کون تھا؟ یہ کوئی وہاں دورہ حدیث کرنے کے لیے گیا تھا؟ یہ کو مفتی بننے کے لیے گیا تھا؟ یہ غیر ملک میں ڈپلومہ لینے کے لیے گیا تھا؟ اپنا مستقبل سنوارنے کے لیے گیا تھا؟ اسے پتا چلا جس نے حضور کے خاکے بنائے وہ بازار میں جا رہا ہے، کافروں کا ملک تھا، اسے خطرہ ہی نہیں تھا کہ مجھے کسی نے کیا کچھ کہنا ہے، آرام سے پھر رہا تھا۔ کسی نے بتا دیا عامر وہ شاتم رسول جا رہا ہے، یہ گیا اس نے چوری خریدی، خنجر خریدا اور راستے میں کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا محمد لاوارث نہیں ہے، ہمارا نبی لاوارث بولتے نہیں ہو یار، آپ کی آواز ان کمینوں کتوں تک پہنچے، ہندوستان کے بدماشوں تک پہنچے، گائے کا پیشاب پینے والوں تک پہنچے، انہیں یہ آواز پہنچ جائے اے گائے کا پیشاب پینے والی قوم، زمزم پینے والے تمہیں للکار رہے ہیں، تاج تخت ختم نبوت، نمرش رسالت، عزت رسالت، وقار مصطفیٰ، کردار مصطفیٰ، رفتار مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، بلندی مصطفیٰ، قسمت والا زندہ باد کہے گا، نصیبوں والا بلندی مصطفیٰ، بلندی مصطفیٰ، عزت مصطفیٰ۔ اس نے خنجر خریدا اور کیا کہا، اس ہماری سالت کے، مجھے پتا ہے زیادہ ٹائم ہو گیا ہے، کوئی بات نہیں، نبی واسطے چھوڑا جائے ٹائم برداشت کر لو۔ اس ہماری سالت کے پروانے ہزاروں ہیں، تسی بدلہ لے لینا انڈیا لے کو اللہ کے پتہ چلے، ایک نہیں بول دے مسیح تو باہر کی نہ بولن گے، اور بول لو حضور دے حق میں۔ کون کون چاہتا ہے کہ نبی میرے حق میں بولے؟ کون کون چاہتا ہے؟ سارے چاہتے ہیں، جو چاہتا ہے کہ نبی میرے حق میں بولے آج وہ نبی کے حق میں بولے۔ اس ہماری سالت کے پروانے ہزاروں ہیں، اور خنجر پہ پیٹ مار گیا کیا ہر شہر میں آقا کے، ملک میں آقا کے، ہر نسل میں آقا کے، دیوان ہزاروں ہیں، اس ہماری سالت کے پروانے، نبی کا پروانہ بولے گا، پروانے، پروانے ہزاروں ہیں، ہر شہر میں آقا کے، ہر نسل میں آقا کے، دیوانے جادو سنو، پھانسی لان لگے، تشدد نال مارن لگے، تو غازی عامر چیمہ شہید نے جملہ بولے آنے، اور تو میرے پلے کچھ نہیں، دامن ہے میرا خالی، نذرانہ میں کیا بھیجوں، اس روزے پہ اشکوں کے نذرانے ہزاروں ہیں، ہر شہر میں آقا کے، ہر نسل میں، ہر نسل میں آقا کے، میرے محبوب علیہ السلام دی عظمت پاکستان جی کتنے فرقے موجود نے، کوئی کہتا ہاتھے ایسے بنو، کوئی کہتا ایسے بنو، کوئی کہتا بالکل نہ بنو، کوئی کہتا ایسے بنو، کوئی کہتا 11ویں دا دودھ دیو، کوئی کہتا نہ دیو، کوئی کہتا اچھی آمین کرو، کوئی کہتا ہولی آمین کرو، کوئی کہتا لتا
چھتاں زیادہ چوڑیاں کرو، کوئی کہتا پیر نل پیر ملا کے رکھو، کوئی کہتا امام دے بچے فاتحہ پڑھو، کوئی کہتا امام دی فاتحہ توڑی فاتحہ ہو جائیں گی۔ ایک ایک مسئلے تے ابتلا ہو کے مولوی لڑدے نے، مسیتاں وکھریاں وکھریاں نے، اور اللہ دی قسم میرے محمد کا نام کے دے جوڑ والا ہے، جب حضور دی عزت کا مسئلہ ہوندے سارے کٹھے ہو جاتے نے، نہیں ہوتے، سب کٹھے ہو جاتے۔ کیوں؟ ایک باپ دے 4 پتر 5 پتر، لڑائی ہو گئی کوٹھی تے، لڑائی ہو گئی مربیاں تے، لڑائی ہو گئی بینک بیلنس دی وراثت تقسیم تے، لیکن سارے آپس وچ لڑدے نے، مکان بھی وکھرے نے، پر کسی پتر نے اج تک یہ نہیں آکھیا کہ ساڈا ابا اے نہیں۔ اسی لڑاں گے تے لڑاں گے تے لڑدے رہاں گے، پر محمد تے سارے دا ہی کوئی ہے، نبی تے سارے دا ہی، آقا تے ساڈا سارے دا بولو کوئی ہے۔ اس واسطے اسی کل بھی حضور تے قربان، اسی اج بھی حضور تے قربان، اسی سارے انہاں بی جی پی دے انہاں جناب ہندوستان دے خندیاں تے ہندیاں دے اس عمل دی پرزور مذمت کرتے ہیں اور پاکستان دی حکومت دی مطالبہ کر رہے ہیں کہ تسی انہاں نال سوشل بائیکاٹ کرو تے انہاں دے سفیر نو کرنو پھڑ کے تے باہر کڈو جد تک وہ معافی نہیں منگتے۔ اس وقت ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہمیں مصطفیٰ چاہیے، اور پاکستان تو ہے ہی مصطفیٰ والوں کا۔